اب جو تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی اب آیت ہے 63-64 نمبر، اور اس کے بعد آیات آسان ہیں. وہ جو زیادہ بڑی مباحث تھیں وہ نکل گئیں، اب تو آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، آپ ارشاد فرمائیے کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس جملے کی طرف. یہ ہو گیا تھا نا؟ ارے اچھا 72. اچھا جی، واہ بھائی 10 آیتیں نکل گئی. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے جو اہل کتاب میں سے ہیں. اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو خیبر میں تھے، اور خیبر کے قرب و جوار میں بھی جو یہودی تھے، انہوں نے ایک دن منصوبہ یہ بنایا کہ ایسے کریں، ہم میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد جب مسلمان خوش ہو جائیں کہ یہ یہودی مسلمان ہو گئے تو واپس آ جاؤ، اور شام کو یا اگلے دن یا کسی بھی وقت پھر کہنے لگو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے تھے، مگر پھر بعد میں جب ہم نے سوچا، اپنی کتابوں کو دیکھا تو یہ چیزیں مسلمانوں میں غلط تھیں. اور اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ جو مسلمان پہلے سے ہیں کچے، وہ اکھڑ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جو یہودی اتنا کچھ لکھے پڑے ہیں، جب دین قبول کرنے کے باوجود انہیں اس دین میں نقائص اور خرابیاں نظر آئیں، تو پھر ہم تو اتنا پڑھے لکھے بھی نہیں، لہذا ہم اس دین کو نہیں مانتے. یہ سازشیں کرنے لگے، اور اس میں اس وقت کے لوگ بھی شامل تھے، اور وہ اب تک یہی حرکتیں کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کیسے کرتے ہیں. پہلے اس کو دیکھیے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو خیبر اور اس کے قریب رینا قبیلہ وغیرہ کے قریب بستے تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ آمنوا بالذی، ایمان لے آؤ اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، الذین آمنوا ایمان والوں پر. اب نازل کی گئی ایمان والوں پر، اصل میں تو نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شرف اور عزت کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ ان پر نازل کی گئی ہے، یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ نہیں بلکہ ان پہ بھی نازل ہوئی ہے، یعنی وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. ایک تفسیر تو یہ، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ انہوں نے کہا اہل کتاب نے کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ اس چیز پر، انزل علی الذین آمنوا، جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی قرآن. تو انزلہ سے مراد یہ ہو گئی کہ جو ان کے پاس ہے اس پر ایمان لے آؤ. کب؟ وجہ النہار، دن کے آغاز میں. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور النہار دن، دن کے چہرے پہ، یعنی جو ہی دن شروع ہو تم چلے جاؤ، ایمان قبول کر لو. وکفروا، اور کفر کرو، آخرہ، اس کے آخر پر. یہ ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ دن، نہار کی طرف. اس کے آخر پر تم کفر کر دو. صبح ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر دو. لعلہم، شاید کہ یہ لوگ یرجعون، لوٹ آئیں، یہ اپنا دین چھوڑ دیں. ہم سے مراد وہ نئے مسلمان ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے. وہ مرادیں کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. تم جا کے اسلام پہ اطمینان کا اظہار کرو جب لوگ خوش ہو جائیں اور وہ اس بات کو جان جائیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد آخر پہ پہنچ کے تم یہ کہہ دو کہ اس دین میں فلاں فلاں چیز صحیح نہیں، اور ہم اس دین کو اس لیے قبول نہیں کر رہے. تو جب تم اکھڑو گے شام کو اور اعتراض کرو گے، تو جو پہلے سے مسلمان کچے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی دین کو چھوڑ دیں گے. تو اس طرح دین کی اشاعت رک جائے گی، دین آگے پھیلے گا نہیں. ٹھیک یہی چیز 12ویں صدی میں
جب مسلمانوں کا اسپین میں زوال آ رہا تھا، شروع ہو رہا تھا، اس وقت یہودیوں نے اسپین میں بھی یہی کیا. اور پہلے تو مسلمانوں نے لکھا تھا، جوئش انسائکلوپیڈیا میں اتفاق سے ہمیں یہ چیز مل گئی. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا ہم نے 12ویں صدی عیسوی میں یہ کیا تھا کہ اسپین میں باقاعدہ ہمارے جو مربی تھے، جو تعلیم دیتے تھے، ربائی جو تھے، وہ ایک گروپ کو تیار کرتے تھے اور وہ اس کو کہتے تھے جا کے مسلمان ہو جاؤ، اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ تم کافر ہو جانا، اور لوگوں کو بتانا کہ اسلام میں یہ چیزیں تھیں. البتہ جوئش انسائکلوپیڈیا نے جو گڑبڑ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ مسلمان ظالم بہت تھے، حکمران ظلم کیا کرتے تھے یہودیوں پر. وہ تو انہوں نے خیر اپنے پاس سے لکھ دیا، لیکن یہ کہ یہ حرکت ہوئی ہے، مسلمان مورخین جو اس زمانے کے تھے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے. انہوں نے کہا یہودی آج کل اسلام کے خلاف یہ کرتے ہیں کہ ایک گروپ مسلمان ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد کافر ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس دین میں یہ کمزوری ہے، اس وجہ سے ہم اس دین کو نہیں مانتے. یہ تو 12ویں صدی کا تھا. ہم کہتے ہیں آج بھی یہی، آج اس طرح سے ہے کہ کتابیں آپ اسلام کے متعلق لٹریچر پڑھیں اور بہترین تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہوگی کہ اچھے اچھے نبی تھے، مسلمان ایسے اچھے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے اچھے تھے، اور چلتے چلتے اس میں زہریلے 2-3 فکرے لکھ جائیں گے کہ مگر ان میں یہ چیزیں تھیں. یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کرو. کئی کتابیں اب ملیں گی ایسی جس میں وہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمان پڑھیں بھی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ بھی ہو کہ جو اور دوسرے لوگ پڑھتے ہیں وہ کہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیز اچھی واقعی فلاں فلاں نے لکھی ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس کی گڑبڑ بھی ہو جائے. آج بھی یہ کنورٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ اسٹیون شوارٹز ایک صوفی بن کے کنورٹ ہو گیا ہے، ابھی وہ وہابیوں کے خلاف مہم چلا رہا ہے، تو اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہابی مسلمان نہیں ہونے والے ایسے ہی ہوتا ہے، چند سال پہلے کنورٹ ہوا. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اسی بنیاد پہ، اسی وجہ سے جس انسان کا دین پختہ نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ ایسی کتابیں نہ پڑھو. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی شبہات ایسے ڈال دیتے ہیں کہ انسان ایمان سے بھی جاتا رہتا ہے. ایسے ہی پروگرامز ہوتے ہیں ٹی وی میں، ریڈیو میں، جب آپ ان پروگرامز کو سنیں گے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر جائیں گے جس سے عام آدمی کا دین جاتا رہتا ہے، اور عام آدمی کہتا ہے اسلام میں یہ کہاں سے آ گیا. اب مثلا وہ یہ روایت لکھ دیں کہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں، اور لکھتے ہیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ وحی میں جبریل امین سے غلطی ہو گئی تھی، اور وہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، بجائے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کے. مسلمان تو یہ کہتے ہیں تو اپنی وحی پہ یقین نہیں. تو آپ دیکھیے جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان پر ان فکرات کا کیا اثر پڑے گا. انہیں کیا پتا شیعہ اور سنی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. ایسی بہت سی چیزیں یہ کتابوں میں کوٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب جا کر اصل دیکھو تو ان میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی. یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے اسلام کے خلاف یہ ایسے بھی کام کرتے ہیں. اس لیے جن کتابوں میں گمراہی ہوتی ہے ان کو ہوش سے سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ولا تؤمنوا، اور یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، الا مگر لمن، اس کے لیے تبع دینکم. قل ان الہدی، ہاں پوری بات دیکھیے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ اس چیز پر ایمان لے آؤ جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے، وجہ النہار، دن کے آغاز میں، وکفروا آخرہ، اور آخر پہ اس کا انکار کر دینا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں اور اسلام کو چھوڑ دیں. ولا تؤمنوا الا، اور ہرگز ایمان نہ لانا کسی پر، یہ یہودی کہتے ہیں. ولا تؤمنوا، اور ہرگز کسی کی بات نہ ماننا، الا مگر لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی پیروی کرے، بس اس کی بات مانو، اپنے دین کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننا. اندر سے یہ ہے تو حق کی تلاش میں نہیں نکلتے، بلکہ یہودیت اور یہ جو چیزیں ہیں انہیں دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو یہودیت پہ لانے کے لیے نکلتے ہیں. قل ان الہدی، آپ کہہ دیجئے
کہ ہدایت تو وہ ہے خود اللہ جو اللہ دیتا ہے. قل ان الہدا کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ نے دنیا کو عیسائیت اور یہودیت نہیں دی، اللہ تعالی نے اسلام دیا ہے، تو اس پر قائم رہنا چاہیے، اس کو دین ماننا چاہیے. ہوتا اچھا یہ ہے کیوں سب کچھ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوتا احدن کہ کسی کو دے دیا جائے، کسی کو دے دیا گیا. اس آیت کو ذرا ترجمہ اس کا پہلے دیکھیے، یہ مشکل ہے ترجمہ. قل ان الہدا ھدی اللہ، آپ کے یہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے. ہوتا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کیوں احدن کسی ایسے ایک شخص کو مل گیا. یہ سب ضد اس لیے ہے کہ کیوں ایک شخص کو اللہ نے وحی دے دی، مثل ما اوتیتم جو کچھ کہ تمہیں ملا تھا. یعنی یہودی آپس میں یہ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ ساری ضد تم سے اس لیے ہے کہ اس واسطے کہ یوتا احدن کہ کسی آدمی کو ایسی چیزیں مل گئی ہیں مثل ما اوتیتم جیسے کہ تمہیں کسی زمانے میں خدا نے دی تھی. تمہیں نبوت ملی تھی، تم بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اب بنی اسماعیل کا ایک آدمی اٹھ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں بھی نبوت ملی ہے. اللہ نے فرمایا یہ ساری ضد اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ مثل ما اوتیتم جو کچھ تمہیں ملا تھا آج کسی اور شخص کو مل گیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ چکر کرو، صبح کو ایمان والے بن جاؤ، شام کو کافر، اور یا اس لیے کہ یحاجوکم عند ربکم یہ تمہارے پروردگار کے پاس حجت قائم کر لیں گے، دلیل قائم کر لیں گے، اور کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہمیں مان لیا تھا. دل سے اگر مان جاؤ گے تو یہ دلیل مل جائے گی نکل کو قیامت میں کہنے کو، اس لیے دل سے تو انہیں مانو ہی نہیں، ہاں اوپر اوپر سے مان لیا کرو. قل ان الفضل بید اللہ کہیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں. دو دلائل دیے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا. پھر اس آیت کو دیکھیے کہ اللہ نے کہا ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یوتا احدن کہ کیوں کسی آدمی کو ایسے دے دیا گیا مثل ما اوتیتم اے یہودیوں جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا، آخر آج بنی اسماعیل کے ایک آدمی کو کیوں ایسے دے دیا گیا ہے؟ اس لیے تم صبح ایمان لے آؤ، شام کو کفر کرو. ان کا کوئی حق بنتا ہے نبوت پہ؟ یہ یہودی یوں کہتے ہیں. او یحاجوکم عند ربکم یا یہ مسلمان حجت قائم کریں گے یہودیوں کے مقابلے میں خدا کے پاس، دلیل لے آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ انہیں بھی پتا تھا، انہیں ان کی کتاب کی خبر تھی. تو دیکھو دل سے نہیں ماننا، وگرنہ خدا کے یہاں دلیل قائم ہو جائے گی. یہ ایسی بےہودہ بات ہے جسے اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہودی ایسی چیزیں کرتے تھے، خدا کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہت سی مشرک اقوام کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کی خبر ہوتی ہے، جزیات کی خبر نہیں ہوتی. اسی لیے مفسر ہیں ایک واحدی، وہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے یہ، اور جو کچھ انہوں نے مشکلات بیان کی ہیں وہ ہم نے نہیں بیان کی، ہم نے سیدھا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے اسی لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو. روح المعانی میں لکھا ہے انہوں نے کہ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون کس کو کہہ رہا ہے. تو اصل میں یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوتا احدم مثل ما اوتیتم کیوں آخر کسی آدمی کو اتنا کچھ مل جائے جو تمہیں ملا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں او یحاجوکم عند ربکم تمہارے پروردگار کے ہاں جا کر کیا کریں گے؟ دلیل کو قائم کر لیں گے. اس لیے بالکل انہیں نہ ماننا. اور ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہیے کہ فضل جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں. ہاتھ آ گیا نا، تو دونوں ترجمے ہو گئے کہ اللہ کے قبضے میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل کسی پر فرمائے، نبوت اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دے دی، یہ اللہ کی مہربانی ہے. یؤتی من یشاء جسے وہ چاہے دے، واللہ واسع اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے، اسے سب چیزیں پتہ. یہ چونکہ مشکل آیات میں سے کہتے ہیں نا، اس لیے آپ اس شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ دیکھیے. حضرت نے اس بات کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے. حضرت اس پہ فرماتے ہیں کہ بعض یہود نے آپس میں مشاورت کی
مشورت کی، مشورت کی، مشورت کا لفظ اب بھی استعمال ہوتا ہے، مشورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بس اتنا بتاؤ، دلی میں تو نہیں ہوتا۔ بعض یہود نے آپس میں مشورت کی کہ تم صبح کو جا کر ظاہر میں مسلمان ہو جاؤ اور شام کو پھر جاؤ، تو شاید مسلمان بھی پھر جائیں، جو نئے نئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ جانیں کہ یہ لوگ منصف تھے، یعنی مسلمان لوگ یہ سمجھیں، جانیں، مسلمان یہ جانیں نئے نئے کہ یہ منصف تھے، انصاف والے تھے یہودی، کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں آئے تھے، پھر کچھ ایسی غلطی پائی کہ پھر گئے۔ اور آپس میں کہا، یہودیوں نے آپس میں کہا کہ دل سے ہرگز یقین نہ کریو مگر اپنے دین والوں کی بات، یعنی دل سے جو یقین ہے نا وہ اپنے ہی دین کا کرنا ہے اور کسی کا نہیں، تاکہ کسی کے دل میں سچ اسلام نہ آ جاوے، کہیں ایسے نہ ہو کہ دل سے کہیں اعتماد کر بیٹھو تو اپنا آدمی بھی کھو دو، مسلمان ہی ہو جائے۔ سو اللہ تعالی نے ان کا فریب کھول دیا، فرمایا تو کہ ہدایت وہی جو اللہ دے، تمہارے فریب سے کوئی گمراہ نہ ہوگا، مگر تم یہ حسد کرتے ہو کہ آگے نبوت اور بزرگی بنی اسرائیل میں تھی، وہی بات جو ہم نے بتائی نا، اور اب اور فرقے میں کیوں ہوئی، اب بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہودیوں کے جد امجد جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو اسرائیل کہتے تھے، اور پھر آگے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ اب اور فرقے میں کیوں ہوئی؟ یا دین کی مددگاری میں ہمارے مقابل اور کوئی کیوں ہوا؟ دین کی جو مدد تھی اس میں اور کوئی کیوں ہوا؟ اور یحاجوکم عند ربکم، یا مسلمان حجت قائم کریں گے خدا کے ہاں تمہارے متعلق جا کر۔ حضرت کے کہنے کے مطابق یہ ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے دین کی خدمت ہم نے ان سے بڑھ کر کی ہے، تو یہ نہ کہہ سکیں کہیں اگر تم بھی ان کو مسلمان ہو جائے گے تو تم تو ان کے سپورٹر ہو گئے، تو یہ نہ کرنا کہ دل سے مان لو۔ اور یحاجوکم عند ربکم، کیا تمہارے پروردگار کے یہاں جا کر دعویٰ کر لیں کہ اللہ ہم زیادہ خدمت والے ہیں۔ سو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہا دیا، کسی کا حق نہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے، کام لے لے۔ تو پھر حضرت کے ترجمے اور تشریح کے مطابق یہ ہوا کہ کل ان الہدی ھدی اللہ، کہیے کہ ہدایت وہ جو اللہ دے، اور تم سے یہ جو ضد ہے نا یہ اس بات پر ہے کہ ان یوتا عہدن، کہتے ہیں آپس میں کہ کیوں آخر دے دیا گیا ایک شخص، یعنی عہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس ایک شخص کو کیوں دے دیا مثلا اس چیز کے برابر ما اوتی تم، جو کچھ کہ تمہیں دیا گیا تھا، نبوت اور کتاب اور یہ سب چیزیں تمہارے گھر کی چیزیں تھیں۔ اب یہ ایک شخص اور اٹھا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے آخر سے کیوں دیا۔ اور یحاجوکم، یہ کل کو مسلمان دعویٰ کریں گے خدا کے ہاں جا کے، حجت دلیل قائم کریں گے کہ ہم نے اللہ تیرے دین کی بڑی خدمت کی ہے، تو دیکھو پچھلے کئی ہزار برس سے تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اب یہ تمہارے مقابلے میں ایک اور گروہ پیدا ہو گیا عند ربکم، تمہارے پروردگار کے پاس جا کے۔ تو ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو جائے، ایک تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، دوسرے یہ کل قیامت میں خدا کے یہاں بھی ایسی بات کریں۔ قل ان الفضل بید اللہ، اللہ نے کہا ہے فضل تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، یعنی دین کی خدمت جس سے چاہیں ہم دیں، نبوت جسے ہم چاہیں دے دیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ یختص، مخصوص کر دیتا ہے، برحمت ہی اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے ساتھ چاہتا ہے اللہ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتا ہے۔ یہ جتنی بھی فضیلتیں غیر اختیاری ہیں نا، اس میں ریس نہیں کرنی چاہیے، سمجھے؟ عافیت اسی میں ہے کہ انسان جتنی بھی فضیلتیں غیر اختیاری، جتنی بھی اچھی چیزیں اپنے اختیار سے باہر ہیں، ان کو بھول جائے،
ختم کرے اس بات کو، طبیعت میں ہی نہ لائے کہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں۔ مثلا ایک خاتون ہے، اب وہ دوسری کو دیکھ دیکھ کر یہ جلتی رہے کہ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، تو بھی تمہارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے۔ ایک آدمی سوچتا رہے کہ میرے ہمسائے کے پاس پیسے زیادہ کیوں آ گئے، یہ اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک مولوی صاحب یہ سوچتے رہے کہ فلاں دوسرے مولوی صاحب کو خدا نے علم اتنا کیوں دے دیا، اس کا حلقہ کیوں وسیع ہو گیا، زیادہ لوگ اس کے پاس کیوں چلے گئے۔ ارے یہ سب چیزیں کوئی اپنے اختیار کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ حتیٰ کہ محبت اپنے اختیار کی چیز نہیں، آدمی اس میں کسی پہ تان نہیں کر سکتا۔ اولاد ہے، آدمی کہتا ہے بھائی سے زیادہ محبت ہے والدین کو، مجھ سے کم ہے، اللہ نے دل میں ایسے ہی ڈالا ہوگا۔ یہ تو کر سکتا ہے کہ جو ظاہری حقوق ہیں اگر ان میں گڑبڑ ہو تو وہ شکایت کر سکتا ہے کہ آپ ہمارے حقوق بھی پورے کیجئے، لیکن یہ کہ دل کی محبت فلاں سے کیوں زیادہ ہے، مت پڑے اس قضیے میں اور اس چکر میں۔ ان الفضل بید اللہ، جن چیزوں پہ اپنا اختیار نہیں، جو اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ سے مانگے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور ارشاد فرمایا، دعا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے تھے کہ اللہ جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے نا، قسم تو بینہن، میں نے اپنی ساری بیویوں میں برابر برابر تقسیم کر دی ہیں، اور جہاں تک دل کا تعلق ہے، دل کی محبت کا، یہ مجھے عائشہ سے زیادہ ہے، تو فلا تلومننی فی، قیامت میں اللہ اس پہ نہ پوچھ لیجئے، قیامت میں اس پہ مت حساب لیجئے، قیامت میں اس پہ مجھ پہ کوئی بات نہ آ جائے، باقی جہاں تک ظاہر چیزوں کا تعلق ہے سب کے لیے برابر۔ اپنا کبھی یہ حال ہوتا ہے آدمی کا کہ کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، یہ اختیار کی چیز تھوڑا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کا فضل ہے، بس جس کے ساتھ جو ہے سمجھے یہی چیز ٹھیک۔ فرض کر لو کسی کی 2 بیویاں ہو جائیں، ہوتا نہیں ایسے، ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرض کرو کبھی یہ سختی زندگی میں امتحان پیش ہی آ جائے، تو یہ خواتین کو سمجھانا چاہیے کہ کسی کے ساتھ دل کا تعلق محبت اگر زیادہ ہے تو اس پہ پریشان نہ ہو، پیسے ایسے کو دیکھتی رہیں کہ وہ برابر کا تقسیم ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، ظاہر کی چیزیں۔ باقی دل کی محبت اولاد میں کبھی زیادہ ہو جاتی، کوئی بیٹی زیادہ پیاری لگنے لگ جاتی ہے، اس کے مقابلے میں بیٹے نہیں اچھے لگتے، ٹھیک ہے، لیکن حقوق کی تقسیم وہ برابر کی رہے۔ ان الفضل بید اللہ، اللہ نے فرمایا ہے فضل وہ اللہ کے قبضے میں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، فرمایا حفصہ اپنے آپ کو عائشہ پہ قیاس نہ کرنے لگ جانا، تمہیں پتا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ محبت ہے، تو اپنی حیثیت میں بس جو مقام ہے اس کے مطابق کرنا، کہیں یہ رشک نہ آنے لگے کہ انہیں زیادہ ہے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، اور اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ طلاق دے دی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے گھر میں تمہاری کیا، بلکہ بات کہنے کا مطلب تو ان کا یہ تھا کہ دنیا میں ہی تمہاری جگہ نہیں رہے گی، فرمایا میں سر اتار دوں گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے فضل اللہ کا، اللہ نے فرمایا یوتی ہے میں یشا، ہم جسے چاہیں دے دیں، کوئی پوچھ تھوڑا ہی سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی اصول کی بات آپ سے عرض کریں، جو محروم ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز میں، خدا دوسری طرف کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے کہ لوگ اس پہ رشک کرتے رہ جاتے ہیں، اور وہ محروم جسے گنا جاتا ہے، خدا کا فضل کسی اور چیز میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ معذوری ہو گئی مثلا، تو معذور آدمی کہتا ہے کاش میرے پاؤں ہوتے، ہاتھ ہوتے، چلتا پھرتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور حص اتنی بڑھا دیتا ہے، دماغ اتنا اچھا دے دیتا ہے کہ جو ہاتھ پاؤں والے ہیں رشک کرتے ہیں کہ کاش اس جیسا دماغ مل جاتا۔ تو اللہ کے ہاں محرومی نہیں، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے ہاں وسعت بھی ہے، علم بھی، اور اپنی رحمت کو یختص برحمتہ من یشاء، جس کے ساتھ چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم،
اور لوگوں اللہ بڑا فضل والا ہے، ہر ایک پہ فضل فرماتا ہے، لیکن انسان سمجھتے نہیں ہے کہ مجھ پہ کیا فضل ہو۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ ایمان اور اس کے بعد دین کی سمجھ دے دے، بہت بڑی چیز ہے۔ خدا کسی انسان کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اب وہ اس چکر میں پڑا رہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں، غلط باتیں ہیں بھائی۔ اللہ نے جس چیز میں فضل فرمایا اس کو دیکھو، تم اس کو ڈیزرو کرتے تھے؟ اس کو بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اللہ نے مہربانی نہیں کی تو اور کیا کیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان یہودیوں میں سے من ایسے بھی ہیں ان تأمن ہو، اگر آپ ان کو امانت رکھیں، ان تأمن ہو اگر آپ ان کا بھروسہ کریں، امانت ان کے پاس رکھیں، بقنطارٍ ایک خزانہ پورا، ایک خزانہ ان یہودیوں کے حوالے کر دیں، یودہ الیک، تو یودہ الیک وہ کیا کریں گے؟ آپ کو ویسے کا ویسا لوٹا دیں گے۔ اتنے امانت دار ہیں یہ یہودی، باز کچھ گڑبڑ نہیں کرتے عام زندگی میں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے بھی ہیں من ان تأمن ہو، جو کہ اگر آپ ان پر بھروسہ کریں، اگر آپ ان کے ذمے امانت رکھیں، بے دینارن ایک سکہ، ایک دینار، ایک روپیہ، لا یؤدہ الیک، وہ ایک دینار آپ کا کبھی نہیں دیں گے، الا سوائے اس کے کہ ما دمتا، آپ کھڑے رہیے، علیہ اس کے سر کے اوپر، قائما کھڑے رہنا، اس کے سر کے اوپر کھڑے رہ کے یہودی سے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، پھر جا کر کہیں وہ ایک دینار جو آپ کی امانت ہے دے گا۔ ایسے بھی کنجوس ہیں یہودیوں میں سے، دونوں طرح کی طبیعتیں، خزانہ دے دیجئے واپس لے لیجئے، ایک پیسے پائی کی گڑبڑ نہیں، شرافت ہے۔ اور ایسے بھی ظالم ہیں کہ ایک پائی ایک پیسہ کسی کا ہو بالکل نہیں دیتے، سوائے اس کے کہ تم کے سر پر کھڑے ہو کے مانگتے ہی رہو۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ پیسہ دے سکتا ہے اور جان بوجھ کے مجھے نہیں دے رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے مانگنا، یعنی مسلسل اصرار کرنا، یہ جائز، کیونکہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے اور اللہ نے اس کی تردید نہیں کی کہ یہ غلط بات کی ہے یہودی۔ اگر اطمینان ہو جائے کہ پیسہ ہے اس کے پاس اور جان بوجھ کے قرض نہیں ادا کر رہا، تو جا کے کوئی بیٹھ جائے، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ ذالک بانہم، اور یہودی یہ حرکت کیوں کرتے ہیں، کیوں ایک پیسہ کسی کا واپس نہیں کرتے؟ قالو کہتے ہیں لیسا علینا، ہمارے ذمے ہی نہیں، ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا، فی الامیین، ان پڑھ لوگوں کے معاملے میں سبیل، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان پڑھ لوگوں کا مال اگر ہم ہڑپ کر لیں، ان کا مال ہم ہضم کر لیں، تو خدا ہم سے ان کا حساب نہیں دے گا۔ علم کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے، نسب کی وجہ سے چھوٹ جائیں گے، یہ حساب کتاب تو ہوگا ان کا جو جاہل ہیں، باقی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارا کیا حساب کتاب ہونا ہے؟ ہمارا تو یہ ہے کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کا مال اگر مار لیں خدا کچھ نہیں پوچھے گا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ یعنی یقیناً ان سے پوچھے گا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، انہیں بھی علم ہے کہ خدا نے پوچھنا ضرور ہے۔ بلا، کیوں نہیں؟ بلا کا مطلب نفی کر دی کہ یہ جو کچھ تم نے کہا ہے پہلے، ہرگز نہیں، ہرگز علم نہیں بچا سکے گا، بالکل تمہارا نسب تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ من اوفا بعہدہ، یاد رکھو جو کوئی بھی آدمی اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ کون سا وعدہ؟ امانت کے لوٹانے کا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ اللہ کی اطاعت کا۔ یہ جو بھی دین اور دنیا میں اس نے وعدے کیے ہیں، سب سے بڑا وعدہ تو وہ ہے جو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان قبول کیا ہے۔ بلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، من اوفا بعہدہ، جو آدمی اپنا وعدہ پورا کرے، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایسے سارے متقی لوگوں سے جو پرہیزگار ہیں۔ خدا کو تو محبت ان سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعدے کو پورا کرنا یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے
کہ اگر ذہن میں یہ ہو کہ اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا اور ایسے ہی کسی سے وعدہ کر لے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ذہن میں ہو کہ اس کے یہاں نہیں جانا اور نے کہا آپ ہمارے یہاں آئیے گا اور اصرار کیا کہ وعدہ کیجئے، وعدہ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے آ جائیں گے، اور ذہن میں ہے کہ نہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سمجھے؟ اخلاقیات بھول بیٹھے ہیں لوگ. یہ جو وعدے ہوتے ہیں نا ساری ساری زندگیاں ساتھ گزارنے کے، محبتوں کے، اور آسمان سے تارے توڑ لانے کے اور چاند پہ لے جانے کے، آباد کرنے کے، اور دل اندر سے کہتا ہے کہ شام کو ابا سے وہ جوتے پڑیں گے، سارے وعدے بھول جائیں گے. یہ ایسے وعدے کرنا ان ساری چیزوں میں شامل ہیں. مت جھوٹ بولے، مت غلط وعدے کرے کسی سے بھی. اپنے آپ کو بھی خراب کرتا ہے، دوسرے کو بھی خراب کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے جو کوئی ہرگز ایسے نہیں ہوگا یہودیوں جیسے تم کہتے ہو، جو آدمی اپنے وعدے کو پورا کرے اور ڈرے اللہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو متقی ہیں. اور یہ جو تم پیسے کھا رہے ہو اللہ کے نام پہ اور دھوکہ دے رہے ہو، ان الذین یشترون بعہد اللہ، اور جو لوگ اللہ کے وعدے کو بیچ دیتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، ثمنن قلیلا، تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے ان وعدوں پر ترجیح دیتے ہیں کسی اور چیز کو، بیچ دیتے ہیں ان باتوں کو اور جھوٹ بولتے ہیں. اولئک، 5 سزائیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں. یہ وعدوں کے توڑنے کچھ ایسی آسان بات نہیں. بہت سے لوگ، کوئی بھولا بھالا مل گیا، کوئی بیچارہ سیدھا سادہ مل گیا یا مل گئی، اور ایسے وعدے دل فریب کہ دوسرا اپنے حال سے گیا. اللہ نے 5 سزائیں یہاں بتائی ہیں کہ وعدے توڑنے 5 سزائیں ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، عاقبت برباد کر لی. جتنا بڑا وعدہ تھا اتنا بڑا جھوٹا نکلا جب اس نے توڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہر ایک کے ساتھ ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، اور تم میں سے جو جتنا زیادہ غدار تھا، غدر کرنے والا تھا، جھوٹے وعدے کرنے والا تھا، اتنا ہی بڑا جھنڈا اسے مل جائے گا. لا خلاق لہم فی الآخرہ، ارشاد فرمایا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. ایک، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، یعنی اللہ اس سے رحمت کی بات نہیں کرے گا، ڈانٹ پڑے گی خدا کے یہاں سے. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ ایسے لوگوں کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا، یعنی شفقت کی نظر، محبت کی نظر خدا کی نہیں پڑے گی، غصے کی پڑے گی. 3، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا. اللہ کا فضل پاک نہیں کرے گا، جہنم کی آگ پاک کرے اگر مسلمان ہو تو، تزکیہ بھی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کو عذاب ملے گا ایسا جو درد والا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے لیے عہد و پیمان کیے اور اپنی قسموں کو دنیا کے عوض میں توڑ کے چلتے بنے. اس لیے اللہ کا نام اس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. آخر ضرورت کیا پڑی ہے اللہ کی قسم کھانے کی، اور ضرورت کیا پڑی ہے آخر اللہ کے نام کو وقت بے وقت استعمال کرنے کی. اس لیے آدمی وعدے سے بچے، اور اگر کر ہی لے تو پھر پوری کوشش کرے کہ اس وعدے کو پورا کرے. اس لیے اللہ نے 5 سزائیں گنی. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے لَفَرِيقًا، ایک گروہ ایسا ہے یہودیوں کا، یلوون، جو کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کو بل دیتے ہیں. یلوون، اپنی زبان کو لئی، یعنی وہ زبان کو بدلتے ہیں. سچ بولنا تھا جھوٹ بولتے ہیں. یلوون السنتہم، اپنی زبانوں سے جھوٹ بکتے ہیں، بالکتاب، خدا کی کتاب میں تحریف کرنے کی خاطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیزیں تھیں، ان کی تحریف کر کے کسی اور کو کچھ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کی اوصاف تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگا دی. خدا کی کتاب کے اوصاف اس میں تحریف کرتے ہیں، اور اب مسلمان اس خدا کی کتاب میں تحریف کرنے لگ گئے ہیں. قرآن کی آیات سے اور ان چیزوں سے وہ ثابت کرتے ہیں جو انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی.
تفسیروں میں تحریف آ گئی. متن تو تحریف نہیں نہ کر سکتے ٹیکسٹ کی، کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے، اور اب تو چھپ گیا قرآن ماشاءاللہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں تحریف کرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، اس کے باوجود اسے ثابت کرنے کی کوشش کریں. ایک صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے کہ نمازیں 3 ہیں، 5 نمازوں کا خدا نے ذکر ہی نہیں کیا. اللہ نے ایک فجر کی نماز کا ذکر نہ، ظہر، عصر اور مغرب یہ 3 نمازیں ہیں، باقی عشاء اور فجر کا تو خدا نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا. لہٰذا یہ خام خواہ مسلمان اپنے ذمے لگائے بیٹھے ہیں، اور صرف سنت سے ثابت ہوتا ہے، پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی، اور وہ قرآن ہی سے ثابت کرتے ہیں علیہ باللہ. اور اس طرح کی بےہودہ چیزیں کئی ہے. اللہ نے فرمایا یہ یہودی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس تعریف کو؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ خدا کی کتاب میں شامل ہے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے اس حصے کی جانب جو کچھ انہوں نے خود گھڑا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو کیا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں یہ بالکتاب، خدا کی کتاب تورات وغیرہ میں، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم اسے سمجھو جو تحریف انہوں نے کی ہے نا، جو گڑبڑ انہوں نے کی ہے اس کے متعلق تم سمجھو کہ من الکتاب یہ کتاب کا حصہ ہے. وما هو من الکتاب، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے سارا کفر اور غلط بیان کر کے آخر پہ آیت ایسے ترکیب سے پڑھنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی خدا کی کتاب میں شامل ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک صاحب نے شراب کے بارے میں ایک پمفلٹ لکھا اور اس میں کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو اس وقت نشہ نہ کرو جب تم نے خدا کو یاد کرنا ہو، اور ایک اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک تمہیں پتا چلے کہ تم کیا کچھ پڑھ رہے ہو بس اس وقت تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹھیک نہیں. اور اس پہ پھر حنفی فقہا کے مسلک لکھ دیا ہے کہ حنفیوں نے کہا ہے کہ فلاں فلاں شراب حرام ہے، باقی وہ کہتے ہیں کہ شراب پاک ہے، تو وہ کہتے ہیں جو چیز پاک ہے وہ پی بھی جا سکتی ہے. اس لیے حنفیوں کا مسلک تو شراب کے بارے میں حلال کا ہے. یہ میں پہلے تشریح آپ سے عرض کر چکا نا، یہ ہے کرتوت. اور بہت سی چیزیں علیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا یہ یہودی ایسے کرتے ہیں تاکہ وہ جو حصہ اپنے پاس سے بڑھایا ہے اسے سمجھیں کہ یہ کتاب ہے. وما هو من الکتاب، اور یہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے. وما هو من عند اللہ، اور یہ چیزیں اللہ کی جانب سے نہیں ہیں. گناہ کے کام ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. ایک بات آپ کو ویسے کہہ دیتے ہیں، اگر فرض کر لیجئے کسی کو بھی موقع ملے آپ نے سے قرآن پاک پہ کام کرنے کا، تفسیر کا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس سے کام لے لے، تو یہ جو آیت ہے نا اس میں 5 تفسیروں کو ضرور دیکھنا، سمجھے، وگرنہ یہ آیت حل نہیں ہوتی. اس پہ اتنے مشکل چیزیں ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کرتے آپ سے اور کہتے بھی نہیں، اس لیے کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، پڑھانے کا ہے، یعنی اس بات کو بیان کرنے کا نہیں. ایک جساس رحمت اللہ علیہ نے اور ابو حیان اندلسی، ان دونوں نے یہاں پر ایک علمی بحث کی ہے، اور امام رازی اور روح المعانی نے اس بحث پر پھر بحث کی ہے کہ حیان نے کیا کہا ہے، جساس نے کیا کہا ہے، اور پھر رازی کہتے ہیں یہ کہا ہے، صاحب روح المعانی کہتے ہیں یہ کہا ہے. یہ 4 اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ نے بھی کچھ اس پہ بڑا مختصر سا لکھا ہے، لیکن سارا عطر نکال کے مولانا نے لکھتی ہے. یہ 5 تفسیریں اگر اس آیت پر کبھی بھی کسی کو کام کرنے کا موقع ملے تو ان 5 میں جو کچھ لکھا ہے اسے دیکھیے گا، اس کے بغیر وگرنہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اپنے پاس سے گھڑ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لوگوں اللہ نے کوئی جھوٹ نازل نہیں کیا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں سب علم ہے، جان بوجھ کے خدا کی باتوں کو جھوٹا کرتے، جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے. اب آیا، یہ تو ہو گئے یہودی. اب پھر دوبارہ یہاں سے عیسائیوں کی بات شروع ہوئی.
اور عیسائیوں نے اس شبے کا اظہار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تعلیم دے کے گئے تھے. وہ کہتے تھے میری عبادت کرنا، وہ تو خود کہہ کے گئے تھے ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کیا پیاری بات کہی ہے یہاں پہ، یہ ہے قرآن. ما کان لبشر، پہلے اس کا ترجمہ دیکھو. ما کان لبشر، کوئی آدمی، کوئی بشر، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس پہ اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہو، والحکم، اور خدا نے اسے عقل اور حکمت سے نوازا ہو، والنبوہ، اور اللہ نے اسے نبوت بھی دی ہو، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو اور میری عبادت کیا کرو. کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ ولیکن، اور لیکن جس کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے، جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، جس کو اللہ نے حکم حکمت سے نوازا ہے، وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تمہیں کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے، وبما کنتم تدرسون، اور جو چیز تم پڑھائے جاتے ہو، ولا یامرکم، اور اس کی اپنی ذات تو درکنار، وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو یا پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا لو، وہ کبھی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو؟ کیا اس نے تمہیں کافر بنانا ہے؟ یہ ہے ان کا جواب کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اپنا خدا ہونے کا کہہ کے گئے تھے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اسے کتاب دے. کتاب سے مراد کوئی بھی کتاب، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، کوئی بھی کتاب اللہ اسے دے، یعنی نبوت دے دے اور کتاب دے دے، والحکم، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اسے سمجھ دے، دین کا فہم دے، دانش مندی، والنبوہ، اور تیسری چیز اللہ اسے نبوت دے دے. یہ تین چیزیں کسی آدمی کو مل جائیں تو تم یہ سوچو کہ کیا وہ یہ بات کرے گا؟ ثم یقول للناس، کیا وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو اور میری عبادت کرو؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. صحیح علم کا تقاضا یہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے بندے جنہیں خدا نے کتاب دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کتاب کی سمجھ دی اور حکمت سنت دی یا یہ کہ حدیث دی، اور نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو علم تھا اللہ نے اس کتاب کے ذریعے دیا، ان میں سے کوئی بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا. منصب یہ ہے کہ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. وہ اللہ کی راہ دکھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو. علم کا تقاضا یہی ہے. اور اگر کوئی شخص علم کے باوجود اس کے پاس علم ہو اور لوگوں کو اللہ والا بننے کی تلقین نہ کرے، یہ خیال کرنا کہ کسی انسان کو اللہ علم دے دے، اپنی کتاب کی سمجھ دے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب کر دے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اگر اس علم کے باوجود وہ آدمی فضول چیزوں میں مبتلا ہے نا، بیکار بحثیں، بیکار چیزیں، دنیا کی قیمتیں، دنیا کے معاملات، ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے، تو وہ آدمی اپنے علم کو برباد کر رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے خدا کی پناہ مانگی اور آپ نے فرمایا اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور اللہ اس دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ، بیکار میں چلی جائے، اور ایسی زندگی سے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایسے عمل سے جس سے تو راضی نہ ہو. فرمایا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو ہے نا من علم لا ینفع، کہ اللہ اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم مجھے فائدہ نہ دے،
تو جب کسی انسان کو اللہ اپنی کتاب کی سمجھ دے دے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے، اس کے لیے فضل کا دروازہ کھول دے، بچانا چاہیے اپنی زندگی کو لایانی کاموں سے، فضول کاموں سے۔ بہت سے فضول کام ہیں، اس میں پڑے رہتے ہیں اور علم کی قدر نہیں کرتے۔ بہت سے کام ایسے، مثلا دنیا جہان کی مباحث، فلاں ملک میں کیا ہو گیا، فلاں ملک میں کیا ہو گیا، کسی حد تک اپنے حالات کے لیے درست ہوتا ہے، لیکن آدمی ان چیزوں میں پڑ جائے اور خدا کی کتاب کو جو اس علم کا تقاضا ہے اس کو بھول جائے، غلط چیز ہے۔ اسی طرح بہت سے کام جو بظاہر مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، کبھی کبھار طبیعت کے لیے گھومنے پھرنے چلا گیا، آدمی کہتا ہے کہ طبیعت مباحات کے ساتھ بھی تعلق رہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور 24 گھنٹے انہی کاموں میں پڑا رہے، تفریح کے اور ان چیزوں کے، اور خدا کی کتاب کی بھی سمجھ ہو، یہ بڑا ظلم ہے، اپنی جان پہ بھی اور اللہ کی ناراضگی مول لے لے گا۔ اللہ نے فرمایا جنہیں ہم اتنا انعام سے نوازیں، ولیکن کونوا ربانیین، وہ کہے گا ربانی ہو جاؤ۔ ربانی کا مطلب خوب اللہ والا، تشدید مبالغہ ہے اس میں، ربانیین بہت ہی اللہ والے ہو جاؤ، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو جس کا، اس کو کہتے ہیں ربانی۔ تو وہ کہے گا کہ ربانی ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ساتھ بہت اچھی طرح تمہارا تعلق جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یہ کیوں ایسے کہے گا؟ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے تم کتاب سکھایا کرتے تھے نا، جیسے تم انجیل کی تعلیم کسی زمانے میں عیسائیوں دیا کرتے تھے نا، وہ بھی اللہ والے ہو جایا کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے تم پڑھتے تھے نا کسی زمانے میں انجیل کو، تم اللہ والے ہو جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اس لیے آئے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ، تعلیم کتاب کی دیتے تھے اور تدریس کرتے تھے اللہ والا بنانے کے لیے۔ اس سے شرف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کتنی افضل چیز ہے، اللہ نے اسے انبیاء علیہ السلام کا منصب بتایا ہے کہ وہ کتاب پڑھاتے تھے، وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھاتے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ قرآن پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کا علم یا تو بیان کرے یا اسے سیکھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا پھر اس کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اللہ نے فرمایا تعلمون الکتاب، تم بھی کسی زمانے میں خدا کی کتاب کی تعلیم دیتے تھے، تم بھی خدا کی کتاب کو پڑھاتے تھے، تو اس وقت تم کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ اس لیے جو آدمی قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے اور پھر عملی زندگی اس کی نہ بدلے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ نہ ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق میں قوت محسوس نہ کرے اور اب اس کی شخصیت میں، پرسنالٹی میں نکھار نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، یا تو جو پڑھا رہا ہے اس میں گڑبڑ ہے یا جو پڑھ رہا ہے اس میں گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے، وگرنہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، اس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دے اور اس کے شب و روز نہ بدل جائیں۔ یہ نہیں ہوتا، یہ بات مانے جانے کے قابل نہیں۔ جس شخص کی تنہائی قرآن درست نہیں کر سکتا نا، اسے غور کرنا چاہیے کہ گڑبڑ ہو گئی۔ ظاہر کی زندگی ہو جاتی ہے درست، پھر بھی کچھ نہ کچھ، اصل بات تنہائیوں کی ہے، اصل بات اللہ کے ساتھ اس تعلق کی ہے جب آدمی بالکل تنہا ہوتا ہے، بیوی، بچے، شوہر، ماں باپ، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، بالکل الگ ہوتا ہے نا، جس وقت اسے گناہ اور ثواب دونوں پہ قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کی وہ تنہائی نہیں بدلی نا قرآن نے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے میں یہ گڑبڑ ہے یا پڑھانے والے میں گڑبڑ ہے، وگرنہ ہو نہیں سکتا کہ بارش برسے اور زمین گیلی نہ ہو نہیں سکتا
کہ چاند چڑھے اور لوگ نہ دیکھیں. پتہ چل جاتا ہے آدمی اس کرائٹیریا پہ اپنے آپ کو ناپے کہ پہلے میری تنہائی کیا تھی اور خدا کی اس کتاب کے بعد اب تنہائی کیا ہونے لگی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا بما کنتم تدرسون، جیسے کہ پڑھتے تھے تم پہلے بھی، ولا یامرکم، اور تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق حکم دیا، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. یہ ولا جو لائے ہیں نا لا، یہ مزید تاکید کے لیے، اور ہرگز ایسے نہیں ہے کہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم پکڑ لو فرشتوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو اربابن اپنا رب بنا لو. وہ کبھی بھی تمہیں ایسی تعلیم نہیں دے گا. اشامرکم بالکفر، ارے وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تمہیں مسلمان کر چکا ہے. یہ ہے ٹھیٹ زبان میں ترجمہ. ارے وہ تمہیں کفر سکھائے گا جبکہ تمہیں مسلمان کر چکا ہے. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے جتنے بھی شرکیہ کلمات اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں نا، اس کے بارے میں اصول کی باتیں دو تین آپ کو بتائیں. ایک تو یاد رکھو، یہ سورہ آل عمران کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات میں سے ہیں. جو محکمات ہیں نا، پکی آیتیں، اس وقت تشریح کر دی تھی کبھی بھی ان میں شرک نہیں ہوتا، شرک ہو نہیں سکتا ان چیزوں میں. ایک اور کوئی عبارت اگر متشابہات میں سے ہے، جیسے روح اللہ، ید اللہ، کلمت اللہ، کلمت منہ، اللہ کی طرف سے کلمہ، یہ آئی تھی نا باتیں، ان چیزوں سے جن سے شبہ پڑتا ہے شرک ہونے کا، اس قسم کی چیزوں کا، اس کو ہمیشہ محکمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اصل میں اللہ نے کیا کہا تھا، اس کی روشنی میں یہ چیزیں کیسے ہوں گی. اور تیسری چیز، جو شرکیہ کلمات بعض اوقات لکھنے میں پڑھنے میں آتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو اس شخصیت پہ دیکھو کہ وہ شخصیت نیک تھی یا نہیں. اگر اللہ کو کوئی اچھا بندہ تھا، برا تھا، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اور اگر اچھا بندہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس انتصاب میں کچھ گڑبڑ ہے. جیسے ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی پڑھے تو حیران ہوتا ہے کہ ابن عربی یہ کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ تو کفر ہے. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ پہ جو کچھ لکھا ہے شارانی نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے الیواقیت والجواہر کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے کہا اس میں ابن عربی کی یہ باتیں جو ہے نا یہ غلط ہیں. وہ نہیں ایسے کہتے تھے، یہ جھوٹ ان کے ذمے لگایا گیا. تو اس کا مطلب ہے کتاب میں گڑبڑ ہو گئی اگر وہ آدمی واقعی نیک ہے، اور کتاب میں بھی گڑبڑ نہیں ہوئی، نیک بھی ہے، کوئی ایسا جملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ غلبہ حال ہے. غلبہ حال کا مطلب یہ کہ کسی آدمی پر ایسی کیفیت کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ بس پھر وہ بیچارہ معذور ہو جاتا ہے. جیسے ایک آدمی پہ غلبہ حال تھا، اور ایک بزرگ تھے ان کے پاس گیا، اور کسی کی کیا بات کریں، وہاں تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، اور حالت کا اس پہ غلبہ تھا، بہت نیک آدمی. تو حضرت سے کہنے لگا حضرت کوئی بتائیں گناہ کر لوں، کوئی کام ایسا بتا دیں. حضرت میں کیسے بتا دوں گناہ کر لو، اور ضرورت کیا پیش آئی؟ تو رونے لگا اور کہنے لگا قیامت میں کہیں مجھ سے پوچھیں کہ اتنے نیک کیوں بنے پھرتے تھے، گناہ کیوں نہیں کیا، ہم معاف کر دیتے، تو پھر کیا جواب دوں گا، کوئی بتا دیں چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہی کر لوں. حضرت فرماتے تھے میں سمجھ گیا کہ اس پہ غلبہ حال ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل نہ پڑھنا. حضرت فرماتے 2 نفل تو نہیں پڑھے اس نے، لیکن ساری رات روتا رہا بیٹھ کے کہ اللہ یہ جو گناہ ہوا ہے اسے معاف کر دے. یہ غلبہ حال ہی ہے، حالت کا ایک غلبہ ہے، بس آ گئی. ایسی چیزیں جو ہو جاتی ہیں نا، اس میں کبھی کبھی ایسا جملہ کوئی کہہ دیتا ہے جس کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے. دین کے اور تھوڑے کام ہیں جن میں مصروف ہونا ہے. اللہ نے فرمایا کیا کوئی آدمی تم سے ایسی بات کرے گا؟ اور پھر ذکر کیا ہے اس پیمان کا، اس عہد کا جو اللہ تعالی نے لیا ہے. اور اللہ نے اس دنیا میں 3 عہد لیے تھے. آخری رکوع ہے یعنی اس پارے کا.
اچھا، اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے 3 طرح کے وعدوں کا ذکر کیا ہے. یہ تینوں وعدے اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. ایک وعدہ تو وہ ہے جو سورہ آراف میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ ہمارے پروردگار ہے. ایک بات. دوسرا وعدہ وہ ہے جس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی نے یہ وعدہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا تھا، اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالی نے عہد و پیمان لیا تمام انبیاء علیہ السلام سے. یہ ال ہے نا النبیین، اس کا مطلب ہے سارے نبی اس میں شامل تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس وعدے میں شامل تھے. اور اللہ تعالی نے فرمایا لما آتیتکم، اس لما کے 2 ترجمے کیے گئے. یہاں سے رسالت کی بحث کا آغاز ہوتا ہے اور بہت آگے تک چلا گیا ہے، پھر بتائیں گے. یہ جو لما میں ما کا لفظ ہے نا، اگر تو اسے ظرفیہ مانے ظرف، تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ جب کبھی بھی، لما جب بھی، یہ ترجمہ ہو جائے گا. اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ لما اگر، تو اگر سے ترجمہ کر لیا جائے اف تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ترجمہ کر لیا جائے جب کبھی بھی، وین ایور، دونوں ترجمے اس کے ٹھیک ہیں. اور یہ جو ترجمہ ہے کہ اگر، یہ خلیل اور سیبوائے یہ دونوں بڑے بڑے نحو کے امام تھے، انہوں نے کیا ہے. اور زمخشری، زجاج اور یہ ابن حیان، ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عطیہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو ما ہے نا، یہ شرطیہ نہیں ہے بلکہ ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ جب بھی. تو خلاصہ یہ کہ دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے. جب بھی آتیتکم، اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب بھی میں دوں، من کتابن، کتاب کو، و حکمتن، اور حکمت کو، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد رسول آئیں کوئی بھی. اور رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آئیں. اچھا، اس ما کا تیسرا ترجمہ بھی ہے، اور تیسرا ترجمہ وہ حضرت نے کیا ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت نے ترجمہ کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا، لما کہ جو کچھ آتیتکم میں نے تمہیں دیا ہے. ایک تو ہے جب بھی میں دوں کتاب اور حکمت، اور ایک یہ ہے کہ اگر میں تمہیں کتاب دنیا میں اور حکمت سے نوازوں، پھر اللہ نے نواز بھی دیا. اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ میں تمہیں اب عطا کر چکا ہوں، ازل میں فیصلہ کر لیا ہے نبوت کا، تو ان کی روحوں کو، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت، علم. حکمت سے مراد علم ہم جب دیں 2 چیزیں. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہاری زندگیوں میں ہی آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آ جاتے، آدم علیہ السلام کی زندگی میں آ جاتے. اللہ نے کہا اگر وہ تمہاری زندگی میں آئیں نا، تو اتنا عظیم انسان ہے کہ مصدق لما معکم، پہلی تو ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ سچ بتائیں اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے. اور ان کے پاس کیا چیز ہے؟ کتاب اور حکمت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آئیں اور وہ سچ کہیں، سچ بتائیں کہ جو کتاب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، حکمت بھی ٹھیک ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے مصدق لما معکم، ہاں وہ ایک اس بات کو کریں، تصدیق کریں. تو تم نے 2 کام کرنے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بالضرور اس پہ ایمان لے آنا. ایک وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم یقیناً اس کی مدد کرنا، اس سے پیچھے نہ رہنا. ایک ڈیوٹی ان کی ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے کہ واقعی تم بھی اللہ کے نبی ہو. اور 2 چیزیں تمہارے ذمہ ہیں. اگر ہمارے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان کی مدد بھی کرو گے یقیناً، اور ان پہ ایمان بھی لاؤ گے. بڑی لمبی بحث کی ہے اس پہ مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں بھیجنے، پھر کیا ضرورت تھی اس قرار لینے کی. اور آسان اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ بتانی تھی ایک، اور بعض مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے اس لیے نازل کی کہ اللہ نے بتایا کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دنیا بھر کے جتنے بھی وہ مذاہب جو کسی کتاب پر بیس کرتے ہیں وہ اس سے سمجھیں کہ ان کے نبی سے خدا نے وعدہ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ایمان لانا ضروری ہے، لہذا آج تم ان پر ایمان لاؤ کیونکہ تمہارے نبی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام یہ سب وعدہ کر کے آئے تھے، تو اس کی لاج رکھو اپنے نبی علیہ السلام کے وعدے کی، تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز مان لی جائے۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو مجھ سے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو بوجھ ہے اس کو تم قبول کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں سے جس ہستی کے لیے عہد لیا ہو، کیا مقام، کیا رتبہ ہوگا ان کا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم نے انہیں کہا تم اس بوجھ کو قبول کرتے ہو، قالوا اقررنا، ان سب نے کہا کہ اللہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا گواہ رہنا اس بات پر، وانا معاکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ اس چیز پر خود بھی گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آئیں تو تمہاری تصدیق کریں، اور تمہاری زندگیوں میں تم ان پہ ایمان لے آنا اپنی زندگیوں میں، اور اگر مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو تم اس ہستی کی مدد بھی کرو، اور گواہی ہے اس پہ۔ انہوں نے کہا جی، آپ نے فرمایا میں بھی گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، یہ جو دوسرے مفسرین ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اس بات کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہر اس مذہب کو بتائیں جس کی بیس کوئی کتاب ہے کہ بھئی تمہارے نبی علیہ السلام اقرار کر چکے ہیں اور یہ قرآن میں اس کی گواہی ہے، لہٰذا اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، ان کے دین پہ عمل کرو۔ ان کی دلیل یہ ہے، اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذالک، اور جس کسی کی امت پھر جائے اس اقرار کے بعد، اقرار تو نبی نے کیا ہے لیکن نبی کی پیروی امت کے لیے ضروری ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے فرمایا فاولئک هم الفاسقون، اور ایسے لوگ فاسق ہیں۔ جو کوئی بھی اس وعدے سے پھر جائے گا، یعنی جب اسے اطلاع مل گئی کہ اس کے نبی وعدہ کر کے آئے تھے عالم ارواح میں، اللہ نے فرمایا اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا وہ فاسق ہے۔ اس کا مطلب ہے عیسائی اور یہودی تو براہ راست ہی آ گئے نا، ان کے تو سامنے قرآن تھا، نازل ہوا، انہیں بتایا گیا، تو اللہ نے کہا اس سے نہیں پھرنا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ کل کی آیات میں کیا تھا کہ دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فقط اسلام۔ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کی پیروی کی ہے، اسی کے سامنے جھکے ہیں، فرما بردار ہیں اس کے من فی السماوات، تمام وہ ہستیاں مخلوق جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہے، طوعا وکرہا، وہ اپنی خوشی سے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وکرہا، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، پتھر، پہاڑ، پودے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو اختیار ہے ہی نہیں کہ دوسری طرف جا سکیں، اور اختیار تو انسان کو ہی دیا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں میں، زمین میں، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں، اس کی اطاعت میں مصروف ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور تم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا، اللہ کی طرف جانا ہے لوٹ کے۔ قل، آپ کہیے، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو چیز ہم پہ نازل کی گئی ہم اس پہ ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کے پوتوں پر، ان کی اولاد پر علیہ السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ چیز دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیین، اور انبیاء علیہ السلام کو، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، جھٹلانے میں اور سچا کہنے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو کہتے ہیں سچے، ہم یہ فرق نہیں کرتے۔ ہاں فرق کے مراتب کہ کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا تو ظاہر ہے
کہ انبیاء علیہ السلام سے رسول بڑے درجے کے تھے اور رسولوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درجے کے تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. یہ آیت گزر چکی پہلے ہیں؟ یاد کی تھی؟ اچھا ہیں؟ شکاگو تو نہیں چلے گئے؟ اچھا تو یہ دیکھیے یہ وہی آیت ہے نا، وہی ہیں؟ ہاں کہ آپ یہ فرمائیے، آپ یہ کہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا نا کہ آپ یہ کہیے، یا ہم لوگوں کو حکم ہوا. تو جب آدمی پڑھے گا روز یاد کیا ہوا ہے، جب روز پڑھے گا تو اس آیت اس حکم پہ عمل ہو گیا نا. اور اگر یہ مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے تو پھر امتیوں کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ یہ بھی خدا کے ہاں گواہی دیتے رہے. ٹھیک ہے، یہ آیت گزر